السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سائرہ کی ایپیسوڈ 8 ملاحظہ فرمائیے۔ پھر دوپہر کے بعد اسے ولسن ہی نے جگایا تھا۔ ولسن کسی قدر پریشان نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جگا اس نے کہا، معاف کرنا، میں نہیں جانتا کہ تم مزید کتنی دیر سوتے، لیکن وقت ہو گیا ہے۔ تمہیں جگانا ضروری تھا، اور مجھے ہوٹل کے سپروائزر سے تمہارے کمرے میں ہونے والی واردات کے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ کوئی چیز چوری تو نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، سلطان شاہ بولا، اور ولسن کسی قدر سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے کہا، خیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگوں نے نہایت مشکوک حالات میں اپنے کام کا آغاز کیا ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے؟ اگر تم 10 منٹ کے اندر تیار ہو جاؤ تو چائے باہر چل کر پئیں گے۔ میرا مطلب ہے اس وقت خالی چائے یا زیادہ سے زیادہ کچھ ہلکا پھلکا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ذرا واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سلطان شاہ نے کہا۔ ہوٹل ہی کے ڈائننگ ہال میں ان لوگوں نے اسنیک کے ساتھ چائے لی اور اپنے منصوبے پر غور کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ولسن کی نگاہیں قرب و جوار کا جائزہ بھی لیتی رہیں۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر آہستہ سے کہا، شکر ہے اس وقت ہمارے موسم ہماری طرف متوجہ نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑے اور ساحل سمندر پر پہنچ کر انہوں نے اس کشتی کی تلاش شروع کر دی جو شائکو کی ملکیت تھی۔ وہ چند لمحے اسے تلاش کرتے رہے۔ پھر ولسن نے ایک بڑی کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ شائکو کی کشتی ہے۔ سلطان نے اس کشتی کو دیکھا۔ وہ اوپر سے بند تھی اور سطح آب پر تیرتا ہوا چھوٹا موٹا سا گھر لگتی تھی۔ اس پر مختلف قسم کے رنگ کیے گئے تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو اس کے کھلے حصے میں بیٹھ کر ایک جال کی مرمت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے علاوہ وہاں ایک عورت اور 2 بچے بھی تھے۔ عورت مٹی کے چولہے پر کچھ پکا رہی تھی۔ وہ شائکو ہے، ولسن نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شائکو نے بھی اسے دیکھ لیا اور دانت نکالتے ہوئے کشتی کے کنارے پر پہنچا، اور اس کے بعد اس نے انہیں کشتی پر آنے کی دعوت دی۔ شائکو نے اپنی اس مکان نما کشتی میں مونڈے ڈالے اور ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیوں شائکو، کیسے ہو؟ آپ کی محبت ہے ماسٹر، بس زندگی گزر رہی ہے۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ ماسٹر جیسا پسند کریں، شائکو کو بلا انکار ہے۔ بس وہ جگہ ذرا مشکل ہے جہاں آپ کو جانا ہے۔ یہ مشکل ہی تو تم حل کرو گے۔ ہاں کیوں نہیں۔ اور کیا یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے؟ بلا ان کا کوئی اور ٹھکانہ ہے ماسٹر، شائکو نے اپنی بیوی اور بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا ہمیں دوسروں کی نگاہوں سے چھپا کر تم وہاں تک پہنچا سکتے ہو؟ یہ کشتی پر چٹائیوں کے انبار دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ ہم یہ چٹائیاں یہاں سے لے جا کر وہاں فروخت کرتے ہیں۔ تم لوگ ان چٹائیوں میں چھپ کر یہ سفر کرو گے۔ سلطان شاہ نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ عورت ہانڈی سے مچھلی کا شوربہ نکال کر دونوں بچوں کو دے رہی تھی۔ تب شائکو نے کہا، لیکن سفر کا وقت کیا ہوگا؟ رات زیادہ مناسب رہے گی۔ اوہو، حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام کشتیاں دن میں سفر کرتی ہیں، کیونکہ رات کے وقت سمت کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن خیر، میں ایک بیکار آدمی ہوں اور تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق لے جا سکتا ہوں، لیکن بالکل رات کو نہیں، کیونکہ ایسے وقت اگر کشتی نے ساحل چھوڑا تو دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں حیرت ہوگی۔ شام کا وقت کیسا رہے گا؟ ہاں، سورج چھپنے کے فوراً بعد۔ ہاں، بہت مناسب ہے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ سلطان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر ولسن، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ تم نے جس وقت کا بھی انتخاب کیا ہے ضرورت کے تحت ہی کیا ہوگا، لیکن اب یہ بتاؤ کہ ہم کریں گے کیا؟ ہم اسی علاقے میں رہیں گے۔ جتنا ان لوگوں کی نگاہوں سے دور رہ سکیں زیادہ اچھا ہے۔ وہ سامنے دیکھو، وہ کچھ فاصلے پر۔ بے شک فاصلہ زیادہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم بھی پیدل چلنا پسند کرو گے۔ مطلب؟ وہ ایک خوبصورت عمارت ہے اور وہاں مردوں کا رقص ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا جب تم وہاں پہنچو گے، ولسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے کہا، لگتا ہے ہانگ کانگ کے بارے میں تمہاری معلومات بہت زیادہ ہیں۔ ان علاقوں میں میری 4 سال تک ڈیوٹی رہی ہے۔ ڈیوٹی؟ ہاں، زیبرا کی طرف سے۔ میں یہاں بہت سے معاملات کا نگران رہا ہوں۔ خاص طور پر یہ علاقہ ہیرو کی اسمگلنگ کے لیے بہت مناسب ہے۔ برما اور بینکاک کی سرحد پر ہیرو کا سب سے بڑا کاروبار ہوتا ہے، اور مجھے اکثر وہاں سے لے کر یہاں تک ان ہیرو کی ترسیل کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے میں ان علاقوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سلطان شاہ نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ جس جگہ ولسن اسے لے کر پہنچا وہ واقعی ایک دلچسپ جگہ تھی۔ مقامی لوگوں کا ہوٹل تھا، لیکن سرحدی علاقوں کی طرح وہاں رقص و موسیقی ہو رہی تھی۔ نوجوان لڑکے زنانہ اور مردانہ لباس پہنے ہوئے ایک چھوٹے سے اسٹیج پر رقص کے کمالات پیش کر رہے تھے، اور وہاں موجود لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ البتہ یہ بات صاف محسوس کر لی گئی تھی کہ یہاں آزادانہ طور پر منشیات سپلائی ہو رہی ہیں۔ ایک میز پر بیٹھنے کے بعد ولسن نے کچھ مشروبات طلب کر لیے تو سلطان شاہ نے تعجب سے کہا، ولسن، ایک بات محسوس کر رہا ہوں۔ کیا؟
میرا خیال ہے کہ یہاں منشیات بھی سپلائی کی جا رہی ہے، 100%، جبکہ بینکاک اور ہانگ کانگ وغیرہ میں منشیات کے سلسلے میں بڑی سختی ہے اور منشیات کے استعمال وغیرہ کو موت کی سزا سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ولسن ہنسنے لگا اور پھر بولا، اور دنیا کی سب سے بڑی منڈی یہیں پر ہے میرے دوست، ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر حیرت کا اظہار کیا جائے۔ باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہاں وقت بہت دلچسپی سے گزر رہا ہے۔ وہ لوگ بہت دیر تک بیٹھے رہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس مشروبات طلب کیے جاتے رہے اور اس کے بعد ایک باری بل ادا کر کے یہاں سے اٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی اور سورج ڈوب گیا تھا، لیکن فضا میں ابھی ہلکا ہلکا اجالا باقی تھا۔ دونوں ایک بار پھر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ بڑی کشتی اب بھی موجود تھی، لیکن کشتی پر کوئی خاص ہنگامہ آرائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ تھوڑے سے آگے بڑھے تو اچانک ہی انہیں ایک عجیب احساس ہوا۔ شائکو کے دونوں بچے سہمے ہوئے ایک طرف بیٹھے تھے اور عورت اور شائکو وہاں موجود نہیں تھے۔ ولسن شاید شائکو کو آواز دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سلطان شاہ کی ذہانت کام آ گئی۔ اس نے فوراً ہی ولسن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ولسن چونک کر اسے دیکھنے لگا تو سلطان شاہ نے کہا، ولسن کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا مطلب؟ تم ان بچوں کا چہرہ دیکھو، اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ سہمے ہوئے ہیں۔ اوہو ہاں، مگر تمہارا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گڑبڑ ہو گئی ہے، ضرور گڑبڑ ہو گئی ہے، اور اس گڑبڑ کا پتہ ہمیں کشتی پر پہنچنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں ضرور، میرا یہی مطلب ہے۔ تو پھر آؤ، اس طرف سے آؤ، ولسن نے کہا، اور انہوں نے ایک لمبا راستہ طے کیا اور دوسری طرف گھوم کر پانی میں داخل ہو گئے۔ پھر تیرتے ہوئے اس کشتی کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنا سامان ایک جگہ محفوظ رکھ دیا تھا، لباس وغیرہ، جوتے سب محفوظ کر دیے تھے۔ ایک عجیب و غریب حلیے میں دونوں کشتی تک پہنچے اور چند لمحات کے بعد بہت ہی احتیاط کے ساتھ کشتی میں داخل ہو گئے۔ کشتی کے بڑے کیبن میں انہیں ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی اور انہوں نے شائکو کو اور اس کی بیوی کو دیکھا۔ شائکو کی بیوی کی گردن پر ایک خنجر رکھا ہوا تھا اور شائکو تھوڑے فاصلے پر سہما ہوا بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے تک سلطان شاہ اور ولسن نے سوچا، پھر ایک دوسرے کو اشارہ کر کے آگے بڑھے۔ اسی وقت شاید کشتی کے ہلنے سے ان کی آمد کو محسوس کر لیا گیا تھا، چنانچہ وہ افراد جن کی تعداد 3 تھی تیزی سے باہر نکلے، لیکن ان کا استقبال بہتر انداز میں ہوا تھا۔ سب سے پہلے جو شخص آگے آیا، سلطان شاہ نے اس کے پیٹ پر ایک زوردار لات رسید کی اور دوسری طرف سے ایک گھونسا جس نے اس شخص کو لٹا دیا۔ دوسرے آدمی نے ولسن پر حملہ کیا اور ایک لمبی چھلانگ لگائی، لیکن ولسن پھرتی سے زمین پر بیٹھ گیا اور وہ شخص اس کے اوپر سے اچھلتا ہوا پانی میں جا پڑا۔ لیکن بیٹھتے بیٹھتے ولسن نے تیسرے آدمی کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسائیں اور وہ اوندے منہ نیچے گرا۔ اس کے حلق سے ایک زبردست کراہ نکلی تو اس کے اپنے ہی ہاتھ میں دبا ہوا خنجر اس کے بغل کے پاس سے نکل کر پار ہو گیا۔ ادھر سلطان شاہ نے اپنے شکار کو قبضے میں کر لیا تھا اور اس کا چہرہ کشتی کے فرش سے رگڑ دیا تھا۔ پھر ولسن کا دوسرا شکار بھی خود بہت پانی میں گر گیا۔ تیسرے آدمی کو سلطان شاہ نے اٹھا کر پانی میں پھینک دیا اور وہ تینوں موقع سے فائدہ اٹھا کر نیچے ہی نیچے تیرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ یہ لوگ دیر تک انہیں پانی میں تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے سر کسی طرح نہ ابھرے۔ تو ولسن نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، افسوس، اگر ان میں سے کوئی ایک ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو کم از کم ہم ان سے یہ معلومات حاصل کر سکتے تھے کہ وہ کون ہے اور کس طرح ہمارے پیچھے یہ لوگ لگے ہیں۔ شائکو ان کا شکر گزار تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ اچانک ہی وہ لوگ کشتی پر آ گئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ وہ جو 2 افراد میرے پاس آئے تھے وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور کب یہ سفر کریں گے۔ تم نے انہیں کیا بتایا شائکو؟ سوری ماسٹر، ظاہر ہے جو صاف بات تھی وہ میں نے انہیں بتا دی۔ خیر، ظاہر ہے یہ تمہاری مجبوری تھی، ہم اس کے لیے تمہیں الزام نہیں دیں گے، لیکن مائی ڈیئر شائکو، ہمارے پروگرام میں بھی ذرا سی تبدیلی ہو گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس آ کر تمہیں اس بارے میں بتائیں گے۔ ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں جناب، شائکو نے کہا۔ ہاں بولو۔ دیکھیے، میں بال بچوں والا آدمی ہوں، ایسے کسی جھگڑے میں نہیں پڑ سکتا جس میں کچھ لوگوں کو اس قدر شدید اختلاف ہو۔ ہم ابھی واپس آ کر تمہیں اس بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتائیں گے، سلطان شاہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ کشتی سے اتر آئے اور واپس اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے اپنے لباس وغیرہ محفوظ کر دیے تھے۔ جسم کو خشک کر کے انہوں نے لباس پہنے۔ ولسن کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سلطان شاہ کے اس قدم سے مطمئن ہے۔ پھر بھی تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے کہا، تو اب کیا پروگرام ہے؟ کسی نئی کشتی کی تلاش، سلطان نے کہا، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہوگا، سلطان شاہ بولا۔ وہ کس طرح؟ ہم اسے چرائیں گے تاکہ یہاں سے روانہ ہوتے وقت کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکے۔ ولسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، واقعی اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ویسے وہ دیکھو، وہ کشتی بڑی اچھی ہے، مضبوط اور پائیدار اور ہر طرح سے قابل استعمال میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھی رہے گی۔ بالکل، شاید اس پر کوئی موجود نہیں۔
اگر ہوا بھی تو ہم اس سے ملاقات کر لیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بہرحال ہمیں چلنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل اس طرح جس طرح یہ 3 افراد شائقوں کی کشتی پر موجود تھے۔ تو پھر آؤ، دیر کرنے سے کیا فائدہ، ہمارا یہاں سے روانہ ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ جیسا کہ شائقوں نے کہا کہ گہری رات میں یہاں سے روانہ ہونے والی کشتیوں کو شعبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک بار پھر وہ اس فاصلے کی طرف چل پڑے اور کشتی تک پہنچنے کے لیے انہیں پھر پانی میں داخل ہونا پڑا۔ جب وہ کشتی پر پہنچے تو انہیں صرف ایک آدمی دکھائی دیا۔ وہ ایک اچھا خاصا تنومند آدمی تھا اور کرسی پر بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ناک چپٹی اور سر بالوں سے صاف تھا۔ نقوش بتا رہے تھے کہ وہ مقامی ہی ہے۔ انہوں نے پانی سے سر ابھارا اور اسے غافل پا کر کشتی پر چڑھ گئے۔ اندازہ تھا کہ اس شخص کو سنبھالنا مشکل کام نہیں ہوگا، لیکن بڑی عجیب و غریب جگہ تھی ہانگ کانگ۔ کبھی کوئی نظر آتا تو کبھی کوئی۔ وہ شخص پھرتی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بھاری جسامت ہونے کے باوجود اس کی پھرتی دیکھ کر ان لوگوں کو سنبھلنا پڑا تھا۔ اس نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے کچھ بڑبڑایا، پھر ہونٹوں میں دبا ہوا پائپ میز پر رکھ دیا، پھر وہ ایک دم سے پلٹا اور پیچھے ہاتھ کر کے کوئی چیز اوپر اٹھائی۔ یہ ایک کلہاڑی تھی۔ کلہاڑی کا پھل مدھم روشنی میں چمکا تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ شخص اس کا زبردست ماہر ہو، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ کلہاڑی کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے پوری قوت سے گھمایا تھا، اور اگر اس وقت سلطان شاہ ہوشیار نہ ہوتا تو اس کا سر کٹ کر دور جا پڑتا۔ وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ گھٹنے موڑ کر بیٹھ گیا اور کلہاڑی کا پھل ایک سناہٹ کے ساتھ اس کے سر پر سے گزر گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ شخص دوبارہ وار کرتا، ولسن نے دائیں جانب سے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے لیے ہوئے نیچے گر پڑا، اور اس کا ایک ہاتھ اس شخص کے گریبان اور دوسرا کلہاڑی کے دستے پر تھا۔ ولسن کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکا، اور اس دوران سلطان شاہ نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھین لی۔ ولسن نے اس کی کن پٹیوں پر ہاتھ مارا اور مسلسل وار کرنے لگا۔ وہ تھوڑی کی طرح اس کی کن پٹیاں ٹھونک رہا تھا، اور کچھ لمحوں کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا۔ ولسن اور سلطان شاہ اس اکیلے آدمی کو قابو کرنے کی کوشش میں اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اس وقت انہوں نے اس آدمی کو پانی میں پھینکتے ہوئے بھی کوئی دقت محسوس نہیں کی۔ اس شخص کو پانی میں پھینکنے کے بعد انہوں نے فوراً ہی کشتی سنبھال لی اور اسے وہاں سے آگے بڑھا دیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ تھوڑے فاصلہ طے کرنے کے بعد ولسن نے کہا، خدا کی پناہ، انسان تھا یا شیطان؟ ہاں، اصل میں اس کے بارے میں ہم سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی۔ ہم سمجھے تھے کہ وہ ایک نشے میں ڈوبا ہوا شخص ہے، لیکن وہ پوری طرح محتاط تھا، اور واقعی اس وقت ہمیں کافی خطرناک حالات سے گزرنا پڑا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ان کا رخ کسی چھوٹے سے جزیرے کی طرف ہو گیا، جس کے بارے میں ولسن نے اسے بتایا تھا کہ ریڈ چینل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جزیرہ کافی فاصلے پر تھا، اور ولسن کیونکہ یہ بات بتا چکا تھا کہ ہانگ کانگ میں وہ ایک بہترین وقت گزار چکا ہے، چنانچہ یہ سفر جاری رہا، اور کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد انہیں ایک پیٹرول بوٹ کی آواز سنائی دی۔ بوٹ پر ایک انتہائی طاقتور فلیش لائٹ لگی ہوئی تھی، جس پر سورج جیسا گمان ہوتا تھا۔ اس کی روشنی پر نظر پڑی تو ان کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ پیٹرولنگ بوٹ ان کی کشتی کے چاروں طرف گھومی پھری، پھر اس کی لائٹ بجھا دی گئی، اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ ان کے قریب آ رہے ہیں۔ ولسن نے کہا، ہو سکتا ہے تمہیں چیکنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سلطان شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پیٹرولنگ بوٹ نے کشتی کے گرد ایک چکر لگایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس پر موجود عملے نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا، اور جب وہ دور نکل گئی تو ولسن نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر انہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ ہم بہرحال ساحل چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ساحلی پولیس سے رابطہ قائم کر کے ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم پر شبہ کیا ہے اور وہ چاہتے کیا ہیں۔ ولسن نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولا، اس کی واحد وجہ میں ہوں۔ ظاہر ہے میں ان کے ریکارڈ پر ہوں، اور وہ اگر چاہیں تو میرے سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر تم بھی ان کے مجرم تھے اور فرار ہوئے ہو۔ بہرحال یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے۔ اگر انہوں نے ساحلی پولیس سے رابطہ قائم کر لیا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ مسٹر ایکس ایک انتہائی صاحب اختیار آدمی ہے، تو پھر ہمیں پریشانی ہو جائے گی۔ میرا تو خیال ہے کہ ہم اس کشتی سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ دونوں سوچ میں ڈوب گئے، اور ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اچانک ہی انہوں نے اس بورڈ کو ایک لمبا چکر لگا کر گھومتے ہوئے دیکھا۔ ولسن نے کہا، افسوس، یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف اس نے کچھ پیٹرول کے ڈبے رکھے ہوئے دیکھے، اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، مسٹر سلطان شاہ، اگر یہ بوٹ ہمارے پاس آ گئی تو پھر شاید ہم ان کے چنگل سے نہ بچ سکے۔ ہم اس پیٹرول سے فائدہ اٹھا کر کچھ کام کر سکتے ہیں۔ کیا؟ یہ بانسوں کی کشتی جو بڑی کارآمد ہوتی ہے، ہمارے لیے ذریعہ سفر بن سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھا نہیں، پیٹرول سے کام لینے کا کیا مقصد ہے؟ ولسن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ موٹر بوٹ انہی کی طرف آ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے تشویش سے کہا، وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ یقینی طور پر مسٹر ایکس نے انہیں ہمارے بارے میں کوئی خاص بات بتائی ہے، لیکن ابھی انہیں ہم تک پہنچنے میں خاصا وقت لگے گا، تقریباً 5 سے 7 منٹ۔
کیونکہ اب وہ محتاط ہو کر یہاں آئیں گے اور کشتی پر قدم رکھنے سے پہلے مشورہ کریں گے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ میں دیکھتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر اس نے کشتی سے بانسوں کا بیڑا اٹھا کر پانی میں ڈالا، جو اس کے خیال کے مطابق اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ سلطان شاہ نے پانی کے سینے پر اس طرح بے یار و مددگار سفر کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ ہی اسے بانسوں کے اس بیڑے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل تھی۔ یہ تو بعد میں ہی اس نے سلطان شاہ کو بتایا تھا کہ ہر کشتی پر ایک بیڑا ہوتا ہے اور اس کا ایک محسوس استعمال بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ولسن نے پانی میں بانسوں کا بیڑا ڈال دیا اور اس کے بعد اسے کشتی سے منسلک کر دیا۔ پھر اس نے پٹرول کے ڈرم کھولے اور ان میں سے ایک ڈرم پوری کشتی پر چھڑکنے لگا، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ پھرتی سے بیڑے پر اتر گیا اور چپوؤں کی مدد سے بیڑے کو کشتی سے دور لے جانے لگا۔ موٹر بوٹ آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی، اور یہاں ولسن کا اندازہ بالکل درست تھا۔ وہ لوگ محتاط تھے اور اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ کشتی پر سے ان کی بوٹ پر فائرنگ ہو سکتی ہے۔ پھر ولسن نے آخری کام کیا۔ اس کی جیب میں لائٹر موجود تھا۔ لائٹر روشن کر کے اس نے کشتی پر پھینک دیا اور پٹرول نے ایک دم آگ پکڑ لی۔ سمندر کے سینے پر آگ کی بارش ہو گئی۔ پیٹرول کے ڈرم پھٹنے لگے۔ ہر ڈرم ایک خوفناک بم کی حیثیت سے پھٹ رہا تھا اور فضا میں شعلوں کے بادل بلند ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی چیخیں سنائی دے رہی تھی اور کئی ڈرم اچھل کر اس موٹر بوٹ پر جا کر گرے تھے، جو اپنی روانی میں کشتی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، اور موٹر بوٹ کے گارڈ ان کا نشانہ بن گئے تھے۔ سمندر کے سینے پر شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ پوری کشتی ان شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ اس دوران ولسن بانسوں کے اس بیڑے کو چلاتا ہوا دور نکل آیا تھا اور ان کا کافی فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ ایک ساحل سمندر پر پہنچ چکے تھے، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں کوئی دوسرا حفاظتی دستہ نہیں ملا تھا۔ ساحل پر ریت کے ٹیلے تھے اور انہوں نے ان ٹیلوں کو اپنے لیے بڑا غنیمت سمجھا۔ بانس کے اس بیڑے کو درخت سے باندھا اور پھر ریت کے ان ٹیلوں کی جانب چل پڑے۔ ولسن بہت مطمئن اور مسرور نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ریڈ چینل پر شاید پہلے کوئی اس طرح نہ پہنچا ہوگا۔ آؤ، ہمیں اسی سمت سفر کرنا ہے، کیونکہ ادھر ہی سے ہمیں ریلوے لائن تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ ریتلے ٹیلے عبور کرنے کے بعد انہیں ایک پہاڑی سلسلہ دکھائی دیا، اور اس سلسلے کو طے کرنے سے پہلے انہوں نے سورج طلوع ہونے تک آرام کیا، کیونکہ آگے ناہموار پہاڑی راستے اور خشک جھاڑیوں کے میدان پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کانٹے دار درختوں نے بھی اس پورے علاقے کو گھیر رکھا تھا۔ ولسن نے کہا، یہ علاقہ بے حد دشوار گزار ہے، تمہیں اس میں سفر کرتے ہوئے خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلطان شاہ بے اختیار بول پڑا، میرا جو مشن ہے نا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ واقعی انسان کی زندگی میں اگر کوئی مشن ہوتا ہے تو پھر اسے باقی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر ولسن نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی اور سلطان شاہ علی مہران شاہ کے تصور میں کھو گیا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب انہیں آگے سفر کرنا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سفر واقعی بے حد دشوار گزار تھا، اور اسے طے کرتے ہوئے بقول کسی کے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا۔ خود ولسن بھی بے حد پریشان تھا۔ آخر کار جب انہوں نے یہ سلسلہ طے کر لیا اور ولسن کے خیال کے مطابق آبادی کے قریب پہنچ گئے تو اچانک ہی انہوں نے ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر 12-13 سال کے قریب ہوگی۔ وہ جھاڑیوں میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سلطان شاہ کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس نے چیخ کر کہا، اے بچے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، بات سنو۔ لیکن دوسری لمحے وہ بچہ خرگوش کی طرح اچھل کر بھاگا اور ولسن تعجب سے اسے دیکھنے لگا، لیکن سلطان شاہ نے بے اختیار چیخ کر کہا، اسے پکڑو ورنہ یہ ہمارے بارے میں دوسروں کو خبر کر دے گا۔ ولسن کسی برق رفتار گھوڑے کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔ سلطان شاہ نے بھی اس کا ساتھ دیا، لیکن بچہ ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سلطان شاہ نے دوڑ کر ٹیلے کی بلندی طے کی اور اسے دور دور تک وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان تھا اور اسے یہ اندازہ تھا کہ بچہ ضرور کسی جگہ چھپ گیا ہے۔ دفعتاً ولسن کی ہلکی سی سیٹی سنائی دی اور سلطان شاہ نے ٹیلے پر ہی سے دیکھا کہ ولسن ایک طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر سلطان شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آگے جا کر درختوں کا ایک عظیم الشان سلسلہ نظر آ رہا تھا اور انہی کے درمیان ایک جھونپڑی بھی تھی۔ دونوں اس جانب بڑھے۔ ولسن نے کہا، وہ شیطان کا بچہ اس جھونپڑی میں گیا ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ دونوں تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ولسن نے پھر کہا، یہاں کے ماحول کے بارے میں تقریباً تمام باتیں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ان علاقوں میں بن خیاط نے مسٹر ایکس کو اپنا نمائندہ ہی نہیں بلکہ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ اپنا پارٹنر بھی بنایا ہوا ہے، اور کسی بھی جگہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے لازمی بات ہے مقامی حکام کو قبضے میں لینا پڑتا ہے۔ مسٹر ایکس کے بھی زبردست تعلقات ہیں، اور یوں سمجھ لو اس وقت ہمیں صرف اس جرائم پیشہ تنظیم زیبرا ہی سے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ حکومت ہانگ کانگ کا کچھ پورشن بھی ہمارے خلاف کام کر رہا ہوگا۔ وہ دیکھو، وہ دیکھو، کیا یہ وہی رنگ نہیں ہے جو اس لڑکے نے پہنا ہوا تھا؟ یقیناً یہ اس شرٹ کا رنگ ہے۔ اور پھر دونوں برق رفتاری سے اس جھونپڑی کی طرف دوڑ پڑے اور جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ جھونپڑی اندر سے کافی کشادہ تھی اور ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے مزین تھی۔ بستر، میز، کرسی، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، جھونپڑی کے عین درمیان میں ایک عورت منہ پھاڑے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔
اچانک ہی اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آئے۔ ولسن نے اسے کہا، وہ لڑکا کہاں ہے؟ اسے نکالو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ ولسن نے ایک لمبا چاقو کھولتے ہوئے کہا، اور عورت کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ اسے بلاتی ہے یا نہیں؟ بلاتی ہوں، یوشا، یوشا باہر آؤ، عورت بولی، اور بچہ بے خوفی سے باہر آ گیا اور اس کے چہرے پر شیطانی کیفیت نمایاں تھی۔ 12-13 سال کے بچے کے چہرے پر یہ آثار عموماً نظر نہیں آتے۔ وہ باہر آیا تو ان دونوں نے اسے دیکھا۔ ولسن نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، کیوں، تم ہمیں دیکھ کر کیوں بھاگے تھے؟ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا اور بے خوفی سے ولسن کو گھورتا رہا۔ تو ولسن ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، دیکھو، تم بہت چھوٹے سے بچے ہو، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو، ورنہ تمہیں نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ بچے نے بے خوفی سے زمین پر تھوک دیا۔ اس کے انداز میں بھرپور حقارت تھی، لیکن ولسن اس کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکا۔ ایک زور کا تھپڑ اس بچے کے منہ پر مارا اور بچے کا منہ گھوم گیا۔ اس کے ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہتی دکھائی دی۔ جواب دو، تم باغے کیوں تھے؟ میں جواب نہیں دوں گا، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ بچے نے کہا۔ اس وقت عورت آگے بڑھی۔ براہ مہربانی اس کے ساتھ سختی نہ کرو، یہ پاگل ہے، بالکل پاگل۔ یہاں اور کون کون رہتا ہے؟ ولسن نے سوال کیا۔ سلطان شاہ خاموش کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بچہ نکل بھاگنے کی فکر میں ہے۔ کوئی نہیں رہتا، بس میں اور… جھوٹ مت بولو ورنہ… ولسن نے اتنا ہی کہا تھا کہ بچے نے دروازے کی جانب چھلانگ لگائی، لیکن سلطان شاہ تیار تھا۔ اس نے اطمینان سے بچے کے سر پر ہاتھ ڈال دیا اور اس کے بعد اس کی مٹھی میں آ گئے۔ اس نے اسے بے دردی سے گھسیٹ کر زمین پر پھینک دیا۔ عورت جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، میرا شوہر رہتا ہے یہاں۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ ولسن نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ عورت اپنی زبان کھولتی، لڑکے نے چیخ کر کہا، کچھ نہیں بتانا اسے ماما، کچھ نہیں بتانا۔ ولسن نے، جو اس بچے سے بہت زیادہ ناراض ہو گیا تھا، آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر پاؤں رکھ دیا اور اسے زور سے رگڑا تو بچے کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور انہوں نے پھر اس کی خوشامد شروع کر دی۔ پاگل ہے، یہ بالکل پاگل ہے، براہ کرم چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اسے، وہ میرا شوہر قصبے کی طرف گیا ہوا ہے۔ کب گیا ہے؟ ولسن نے بدستور بچے کی پنڈلی کو رگڑتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی کچھ منٹ پہلے۔ اس لڑکے نے آ کر بتایا ہوگا کہ اس نے ہم لوگوں کو دیکھا ہے اور یہ اطلاع پا کر تمہارا شوہر کسی کو کچھ بتانے کے لیے گیا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، البتہ یہ لڑکا نہ جانے کیوں ہر طرح کے حالات سے باغی ہے۔ وہ اسکول جاتا ہے اور وہاں اس کا کہنا ہے کہ اسے کچھ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ ان علاقوں کے بارے میں ساری تفصیلات ذہن میں رکھے اور ان لوگوں کو بتائے۔ میرے شوہر کو مجبوراً اطلاع دینے کے لیے جانا پڑا، ورنہ یہ لڑکا شکایت کر دیتا اور وہ پرسرار لوگ میرے شوہر کو سزا دیتے، عورت نے وضاحت سے کہا، اور ولسن کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ میں کیا جانوں؟ تم جانتی ہو، اچھی طرح جانتی ہو۔ اور دیکھو، بچے بہت قیمتی چیز ہوتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ یہ ایک ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد تم یہ کہو کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ عورت بری طرح خوفزدہ ہوگی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر ولسن کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، یہ پاگل دیوانہ ہے، میں اسے ایسے خطرناک حالات سے روکوں گی۔ قصبہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اچانک سلطان شاہ نے پوچھا۔ تقریباً 2 میل، عورت نے جواب دیا۔ راستہ؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ بائیں طرف سے سڑک جاتی ہے۔ ولسن، ان دونوں کے ہاتھ پیر باندھ دو، سلطان شاہ نے کہا اور پھر بولا، اس کے علاوہ تمہیں یہاں رکنا ہے، ان دونوں پر نگاہ رکھنا ہے، یہ شیطان کا بچہ ہے، سام کا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ ولسن سلطان شاہ کی طرف دیکھنے لگا تو سلطان شاہ نے کہا، میں اسے قصبے تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کروں گا، تم بے فکر رہو، میں اسے ان لوگوں تک اطلاع دینے کے لیے نہیں جانے دوں گا۔ ٹھیک ہے، ولسن نے کہا اور فوری طور پر عمل کیا۔ اس نے پہلے ٹھوکر لڑکے کی کنپٹی پر ماری اور اس کے بعد عورت کی گردن پکڑ کر دبانے لگا۔ سلطان شاہ اس دوران باہر نکل آیا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ ولسن ان دونوں پر بآسانی قابو پا لے گا۔ وہ باہر نکلا تو وہاں ایک شکستہ سی سڑک دکھائی دی۔ سڑک کیا تھی؟ بس سڑک کا ہلکا سا نشان تھا، لیکن بہرحال سلطان شاہ اس کی طرف دوڑنے لگا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس وقت اس شخص کو روکنا بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو ان کا یہ مشن مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت بدن کی پوری قوت سے دوڑنا ہی زندگی کی علامت تھی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ کسی برق رفتار گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا اور تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اسے ایک شخص نظر آ گیا۔ وہ بھی سڑک پر بھاگ رہا تھا اور ہاتھ میں ایک درانتی دبی ہوئی تھی جس کا پھل بہت لمبا اور تیز دار والا تھا۔ سلطان شاہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز شاید آگے دوڑنے والے نے سن لی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ وہ اس طرح لہریں لے رہا تھا کہ اگر پیچھے سے اس پر فائر کیا جاتا تو شاید اس کا صحیح نشانہ لینا ممکن نہ ہوتا۔ بہرحال سلطان شاہ جس رفتار سے دوڑ رہا تھا وہ اسے قریب سے قریب تر لے جا رہی تھی اور آخرکار اس کے اور اس شخص کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ کسان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے آنے والا شخص کسی نیک ارادے سے یہاں نہیں آیا تھا۔
چنانچہ وہ ایک دم رک گیا اور اس نے درانتی اس طرف اٹھائی جسے وہ سلطان شاہ پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ سلطان شاہ رک گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، دیکھو دوست، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، میں تو صرف تم سے تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سنو، اگر تمہیں کچھ پیسوں کا لالچ ہے تو وہ رقم میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ لیکن سلطان شاہ کے الفاظ اس شخص پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ وہ ہونہار نگاہوں سے سلطان شاہ کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے قدموں میں جنبش ہو رہی تھی، اور پھر اچانک ہی اس نے ایک محسوس انداز میں آ کر درانتی لہرائی اور سلطان شاہ پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان شاہ ایک دم سیدھا زمین پر لیٹ گیا تھا اور درانتی اس کے شانے کے پاس سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اگر ایک لمحے کی دیر ہو جاتی تو ایک کاری زخم اس کے شانے پر لگتا اور وہ بے بس ہو جاتا، لیکن اس آدمی نے دوسرا وار کیا۔ اب سلطان شاہ چونکہ ہوشیار تھا، چنانچہ وہ لڑکتا چلا گیا اور جیسے ہی ایک پتھر کا سہارا اسے ملا، اس نے اچانک ہی اسے پکڑ کر اس شخص کی طرف اچھال دیا۔ بڑا پتھر اس کے پیروں کے پاس گرا اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح سلطان شاہ درانتی کی زد سے بچ گیا تھا، لیکن اب وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ شخص شرافت سے باز آنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے دوسرا پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یہ ذرا سنگین معاملہ تھا کیونکہ وہ شخص درانتی پکڑے ہوئے تھا اور قریب سے حملے کر رہا تھا، جبکہ پتھر اسے بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا، اور یہاں مختلف سائز کے بہت سے پتھر موجود تھے۔ لیکن اس نے خطرہ مول لے کر سلطان شاہ کو اپنے اوپر پتھر پھینکنے کا موقع نہیں دیا اور انتہائی برق رفتاری سے درانتی گھمانے لگا۔ اس کا پل سلطان شاہ کے قریب سے بار بار گزرنے لگا۔ ایک بار تو بالکل اس کے چہرے کے قریب سے گزرا اور سلطان شاہ اچھل کر دائیں سمت ہو گیا۔ کسان اپنی درانتی کو مسلسل دائیں بائیں گھمانے لگا جیسے گھاس کاٹ رہا ہو۔ سلطان شاہ بدستور پیچھے ہٹ رہا تھا۔ کسان پیر در پیر وار کر کے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا، اور سلطان شاہ یہ بات جانتا تھا کہ اگر یوں ہی مسلسل پیچھے ہٹ ہٹ کر اپنی جان بچاتا رہا تو پھر کوئی بھی لمحہ ایسا آ سکتا ہے جب اس کا پاؤں کسی چیز میں الجھ جائے گا اور وہ نیچے جا گرے گا۔ وہاں درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ تھے۔ اگر کوئی جھنڈ اس کے عقب میں آ گیا تو کسان نہایت آسانی سے اس کے ٹکڑے کر سکتا ہے، مگر اس کو روکنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے گھٹنے کو موڑا اور زمین پر لیٹ گیا۔ پھر اس نے لیٹ کر ایک پتھر پوری قوت سے اس کے پیٹ پر مارا اور کسان ایک لمحے کے لیے رکا۔ دوسری طرف سلطان شاہ اسے زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کی آنکھوں کی طرف اچھال دی۔ کسان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور یہی لمحہ سلطان شاہ کے لیے کافی تھا۔ اس نے پھرتی سے غوطہ لگایا اور کسان کی ٹانگیں پکڑ کر اسے آگے کھینچ لیا۔ وہ ایک آواز کے ساتھ سیدھا زمین پر گرا تھا اور درانتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی تھی۔ وہ گرتے ہی ایک بار پھر سنبھلا۔ اس نے ایک بار پھر سلطان شاہ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی چیتے کی طرح چھلانگ لگا کر کسان کو دبوچ لیا۔ کسان اس کی توقع سے کہیں زیادہ طاقتور تھا اور سلطان شاہ کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس نے کسی فولاد کے ٹکڑے کو اپنے بازوؤں میں دبایا ہو۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسان کو زندہ رکھ، اس سے معلومات حاصل کرے، جبکہ اس سے پہلے کوئی بھی زندہ شخص اس کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ چنانچہ اس نے کوشش جاری رکھی اور کسان کے بال پکڑ کر اسے زور سے زمین پر مارا۔ کسان ایک جھٹکے سے پیچھے گرا اور پھر لڑکھڑانے لگا۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے سر کو جھٹکا اور اس کے بعد اچانک ہی اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور درانتی کی طرف لپکا۔ اس کا ہاتھ درانتی کے دستے پر پڑا، لیکن کسان کا ہاتھ جس انداز میں پڑا تھا وہ بڑا غلط تھا۔ اس کے بدن سے درانتی کا پھل اٹھ گیا اور سلطان شاہ نے اچانک ہی اس کے شانے پر گھٹنے کی ضرب لگا دی۔ درانتی کسان کی گردن کے ٹھیک نیچے اس کی گردن میں پڑی اور دوسرے لمحے خون کا ایک فوارہ اس کی گردن سے ابلنے لگا اور وہ خون میں نہاتا چلا گیا۔ اب مجبوری تھی، چنانچہ سلطان شاہ اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ کسان عجیب و غریب کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ درانتی نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ چونکہ بہت جاندار تھا اس لیے بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور زمین پر گر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکلنے لگی جیسے کٹے ہوئے بکرے کے حلق سے نکلتی ہیں، اور سلطان شاہ نے دیکھا کہ اس کا نرخنا تک درانتی سے کٹ گیا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ درانتی کا پھل بہت تیز اور غیر معمولی طور پر بڑا تھا۔ گو ایک بار پھر کچھ معلومات حاصل کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ کسان نے دم توڑ دیا تھا اور اب اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ سلطان شاہ نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ چومپڑے تک پہنچنے کے لیے اسے ایک بار پھر دوڑنا پڑا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے عورت اور لڑکے کو بندھے دیکھا۔ عورت سسکیاں لے رہی تھی اور ولسن کے چہرے پر بے رحمی کے آثار تھے۔ سلطان شاہ کو اپنی فطرت کے خلاف یہ تمام باتیں برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ ولسن نے سوالیہ نگاہوں سے سلطان شاہ کو دیکھا تو سلطان شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، وہ نکل گیا اور مجھے نہیں ملا۔ ولسن کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے، جبکہ عورت اور لڑکے کا چہرہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، اور اس بات کو ان دونوں نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا، اور سلطان شاہ چاہتا بھی یہ تھا کہ عورت اور لڑکے کی زبان کسی طرح کھلوائے، ورنہ دوسری شکل میں ان دونوں کو بھی ہلاک کرنا پڑے گا۔
ہو سکتا ہے کوئی ایسی ترکیب نکل آئے جس سے یہ دو زندگیاں اور نہ لینی پڑے، اس نے ولسن کو مخاطب کر کے کہا۔ بے شک وہ شخص نکل گیا ہے، لیکن ان دونوں کو قتل کرنا پڑے گا، یہ مجبوری ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں ان کی گردنیں کاٹ دوں، ہمیں زیادہ جھگڑوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ولسن نے اپنا لمبا چاقو نکال لیا اور پھر کھول کر ان کی جانب بڑھا تو عورت دہشت سے چیخ پڑی، سنو سنو میری بات سنو، میری بات سنو۔ نہیں، مجبوری ہے، تم لوگ ضرورت سے زیادہ چالاک معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں تمہاری چالاکی سمیت ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ولسن گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے لڑکے کے بال پکڑ کر چاقو سیدھا کیا۔ لڑکا خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور عورت پھر گڑبڑا گئی۔ دیکھو، ہم تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ ہاں بولو۔ بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے، ہمیں مسٹر ایکس کی طرف سے ایک معقول رقم ملتی ہے۔ پہلے ہم بہت ہی غریب لوگ تھے، ہمارے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو۔ مسٹر ایکس کے آدمیوں نے ہم سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ ہمیں زندگی کی ہر سہولت مہیا کی جائے گی، ہم صرف اس علاقے کا خیال رکھیں، کوئی بھی اجنبی آئے تو اس کے بارے میں مسٹر ایکس کو اطلاع دیں۔ قصبے میں اس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، بس یہ صرف بات ہے، اور یہ بچہ اس کے باپ نے اسے سمجھا دیا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مسٹر ایکس کے احکامات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ بس یہ اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت تکلیف کی زندگی گزار رہا تھا۔ قصبے سے تمہارے پاس کون آتا ہے؟ ایک آدمی جو بازار کے قریب رہتا ہے، اس سے میرے شوہر کے روابط ہیں اور وہ یہاں ضرور آتا ہے۔ اب وہ یہاں کب آئے گا؟ شاید 3 روز کے بعد۔ اس سے پہلے کوئی اور آئے گا؟ یہاں تمہارے پاس کوئی دوست وغیرہ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آتا۔ اور تمہارے شوہر کے دوست؟ نہیں، وہ چھٹی کے دن آتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ ذرا مشورہ کر لیں۔ اور پھر سلطان شاہ ولسن کو ساتھ لے کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ ولسن نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، یہ جگہ تو اب ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہو گئی ہے۔ اگر مسٹر ایکس کے آدمیوں کو ہمارے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو پھر ہمارے لیے صورتحال کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ شخص میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، سلطان شاہ نے کہا، اور ولسن اچھل پڑا۔ کون؟ اس لڑکے کا باپ جو قصبے میں اطلاع دینے جا رہا تھا۔ قتل ہو گیا؟ ہاں۔ اوہ، لیکن تم نے… بس میرا خیال تھا کہ اس عورت سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ تو پھر اب کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، ان دونوں کو ہلاک کرنا بالکل بیکار ہے۔ ویسے بھی 3 دن کے بعد یہاں کوئی شخص آئے گا، میرا خیال ہے ہم انہیں اس طرح بندے چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، زندگی بچانے کے لیے جدوجہد کریں گے اور کھا پی لیں گے، باقی ان کی مرضی۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب ہے، مگر تم نے تو واقعی میرے حواس گم کر دیے تھے۔ یہ اطلاع دے کر کہ وہ نکل گیا۔ سلطان شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ولسن تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے جھونپڑی کا دروازہ ہم باہر سے بند کر دیں، اسے اندر سے آسانی سے نہیں کھولا جا سکتا، ویسے بھی ان دونوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں بے شک۔ اور اس کے بعد ولسن نے اپنے کہنے پر عمل کیا، دروازہ بند کیا اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔